تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سک مائنڈیڈ میں والدین کو تو نہیں کہوں گی، لیکن والدین کے کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپیریزن ہوتا ہے، یا کبھی والدین کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو بچے پوری نہیں کر پاتے، کہ جیسے فرسٹ آنا ہے تو فرسٹ ہی آنا ہے. تو اس کو بھی ہم اسی ڈائمینشن میں لے سکتے ہیں کہ نہیں، اس کو اس ڈائمینشن میں نہیں لے سکتے. ہمارے والدین کا جو ایک المیہ ہے ان کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے. صحیح. ہمارے والدین کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، ایک غلط فہمی میں پتہ نہیں کس نے ڈال دیا، ایک غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے کہ اگر بچے کو ڈانٹا جائے تو اس میں امپروومنٹ آتی ہے. ایسا نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک بچہ کسی وجہ سے اگر کم نمبر لے گیا یا کسی وجہ سے فیل ہو گیا تو آپ اس بچے کے ساتھ بیٹھ کر دوستانہ انداز میں اس سے بات کریں کہ بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، ہم آئندہ کے لیے کیا کریں کہ جس کے ساتھ ہمیں اتنا برا رزلٹ نہ ملے یا اس سے بہتر رزلٹ مل جائے. امپروومنٹ کس طرح سے امپروومنٹ. اور اس لحاظ سے اس بچے کو اگر گھر میں کسی طرح کی کوئی چیز کی کمی ہے تو اس چیز کو، اگر ماحول کی کمی ہے یا اس کو کوئی فنڈز کی کمی ہے یا کسی چیز کی جو چیز آپ پوری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں تو آٹومیٹیکلی اس کو اپریشیٹ بھی کریں. کچھ تو میں نے بچے دیکھے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو میں نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا. بالکل کلیئر بات ہے. وہ بچے کہیں گے جی ہم کر ہی نہیں سکتے تو ٹھیک ہے، جب آپ نے مان لیا کہ ہم نہیں کر سکتے تو پھر ختم. تو ہم نے بھی مان لیا. اور دیکھیں نا کتنا افیکٹ ہے اس پہ مینٹل ہیلتھ پہ، کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس پہ ایک کنٹینیوس افیکٹ ہے کہ وہ یہی سمجھے گا کہ میں تو کسی قابل ہوں ہی نہیں. بالکل. اس میں ڈپریشن بھی ہوگی اور اس میں ضد بھی آ جائے گی اور وہ ماں باپ کو بھی پھر اندر سے پسند نہیں کرے گا. اور وہ پھر آگے کی لائف کے جو افیکٹس ہیں وہ پوری زندگی چلتے ہیں. اور یہ ایک چیز دیکھیں کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کے دوست نہیں بنتے تو اسی طرح وہ جنریشن گیپ جو ہے نا، جسے آپ نے سنا ہوگا جنریشن گیپ، وہ بڑھتا جاتا ہے. ہمارے پاس جو چیز اس وقت ہوتی ہے ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے. تو شکر گزاری کا کیا رول ہے ہماری صحت کے اوپر، اگر آپ بتا سکیں؟ شکر گزاری کا میں دیکھیں آپ کو ایک چیز بتاؤں. شکر گزاری جو ہے نا، یہ جتنا ہم شکر گزاری کرتے ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ تم جتنا شکر کرو گے اتنا ہی تمہارے اپنے فائدے میں ہے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ساری دنیا مل کے بھی میری ناشکری کرے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو جب شکر گزاری میں ہمارا ہی فائدہ ہے. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. میں نے ایک انٹرنیشنل سائیکالوجی کی کانفرنس اٹینڈ کی جس میں یورپ کے کچھ ڈاکٹرز نے اس چیز کو بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہم نے اپنے پیشنٹس میں دیکھا ہے اور زندگی میں بھی دیکھا ہے کہ ہم جتنا شکر کرتے ہیں اتنی شکایت کم ہو جاتی ہے. میں جب کسی جگہ لیکچر دیتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، زبان سے کہہ کے اپنے ماں باپ کا کتنی دفعہ شکر ادا کرتے ہیں؟ تو یقین کرتے ہیں ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا. لوگ کہتے ہیں جی ہم دل سے شکر گزار ہیں اپنے ماں باپ کا. میں نے کہا نہیں، آپ زبان سے شکر ادا کرو. اگر پہلے نہیں کیا تو آج سے یہ سوچ کے ادا کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ڈیلی گھر سے نکلتے ہوئے ماں باپ کو کوئی اچھی بات کریں، اچھی بات کر دیں، تو منہ سے کہہ دیں کہ جی ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں آپ سے محبت ہے. اور اس بات کا بھی شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو اچھی طرح پالا. کہتے ہیں کہ ماں باپ کو تو بڑھاپے میں اف بھی نہ کہیں. اور آج کل تو دیکھیں کہ اکثر گھروں میں ڈفرینٹ حالات ہیں. جو بچے ہیں وہ کافی بدتمیز بھی ہو جاتے ہیں، بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں ماں باپ سے. شاید بعد میں پچھتاوا بھی ہوتا ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں اگر ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے سے رہا جائے تو آگے آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور ماں باپ کا حق جو ہے نا، وہ تو اگر صحیح معنوں میں سوچیں تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. ایک شخص تھا، اس نے اپنی ماں کو جو کہ بہت کمزور تھی، اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورا طواف کرا کے عمرہ کرایا، حج کرایا، اور رسول کریم کے پاس آیا کہ جناب مجھے بتائیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم تو ابھی اس رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکے جس رات کو سردیوں میں تم نے پیشاب کر دیا تھا اور تمہاری ماں جو ہے گیلی سائڈ پہ لیٹ گئی تھی اور تمہیں اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹا دیا تھا. تو ماں باپ کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. ہمیں تو ہر صورت ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی بلیسنگز کا، نعمتوں کا، اللہ میاں نے جو ہم پہ نعمتیں دی ہیں ان کو گننا چاہیے، ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اس کا الٹیمیٹ افیکٹ ہماری صحت پہ ہے، ہماری مینٹل ہیلتھ پہ ہے. اور مینٹل ہیلتھ ہی ہماری فزیکل ہیلتھ کو بھی جو ہے مینٹل ہیلتھ کا یہ حال ہے کہ ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہر بیماری میں مینٹل ہیلتھ کا رول ہے. یا تو ٹینشن آپ میں بیماری ڈالتی ہے یا بیماری کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہو جاتا ہے. یہ جو مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ ہیں یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، یہ جڑی ہوئی ہیں، آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اچھا، مینٹل ہیلتھ سے ایک اور بات آئی میرے ذہن میں
جس کو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن، بہت لوگوں میں کامن نہیں ہے مراقبہ یا پھر میڈیٹیشن، تو اس کا کیا فائدہ ہے ہماری ذہنی صحت کو لے کر؟ مراقبے کی دیکھیں جی، سب سے پہلی ایک چیز تو سمجھ لیں کہ جتنے بھی ہمارے نبی آئے 1,24,000 سارے کے سارے اگر آپ ان کی لائف کو دیکھیں تو سارے کے سارے مراقبہ کرتے تھے. اچھا. مراقبہ میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہوتا ہے کسی ایک ہستی کے ساتھ یا ایک چیز کے ساتھ. صحیح. اب ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ چونکہ ان کا مین فوکس اللہ کی ذات تھی. بالکل. تو وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو فوکس کرتے تھے. اور یہ آپ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کریں، یہ تو آپ نماز میں بھی کر سکتے ہیں مراقبہ. اس میں دیکھیں کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اتنا فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے وجود کا ہوش نہ رہے. اچھا. آپ کو کوئی اس دوران کوئی اور خیال نہیں آنا چاہیے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت علی کے حوالے سے کہ حضرت علی جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں سے سب سے زیادہ نماز میں اگر کوئی محو ہوتا تھا نا تو حضرت علی تھے. اور ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک جنگ میں ان کو پنڈلی میں تیر لگا. اب وہ جو تیر تھا اس وقت کے جو حکیم تھے وہ کہتے تھے اس کو نکالنا بڑا ضروری ہے ورنہ زہر پھیل جائے گا. اب ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی وہ نکالنے نہیں دے رہے تھے. پھر وہ جب سب سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے، ان کی جب فیملی سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ نماز میں محو ہو جاتے ہیں. اچھا. اگر آپ نے تیر نکالنا ہے تو جب یہ نماز پڑھ رہے ہو نا تب نکال لیں. اب یہی ہوا، نماز کے دوران وہ گئے اور پیچھے سے انہوں نے تیر نکال لیا. اچھا. ان کو اس وقت محسوس نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اتنے محو تھے. اب یہ بات مدینے میں پھیلی، سارے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی کوئی شخص اتنا زیادہ بے خود ہو جائے اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں. تو انہوں نے رسول کریم سے پوچھا جی کہ ہمارے اندر یہ محویت اور یہ مراقبے والی کیفیت کیسے آ سکتی ہے؟ تو رسول کریم نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کرو، جب آپ نماز پڑھو نا تو آپ یہ تصور کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اچھا. تو سارے صحابہ کرام نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر آپ ایسا کرو کہ یہ تصور کر لیا کرو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے.